بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمین رحمہ اللہ. اور جہاں پر رکے تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کی صفت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں کی صفت کو بیان کرنے کے دلائل بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں سے دو آیات بیان کی ہیں. شرح میں فضیلۃ الشیخ العلامہ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ کے ثبوت میں مصنف رحمہ اللہ نے دو آیتیں بیان کی ہیں. پہلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ صاد آیت نمبر 75 میں 75 میں، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي الى آخر الآیہ. ما منعك، شیخ صاحب فرماتے ہیں الخطاب لابلیس، یہ خطاب ابلیس کا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک، یہ خطاب ابلیس کے لیے، شیطان کے لیے ہے، تمہیں کس چیزیں منع کیا ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تم اسے سجدہ کرو جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. شیخ فرماتے ہیں لما خلقت بیدی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ نہیں فرمایا لمن خلقت بیدی. اور یہاں سے یعنی فرق کیا ہے، ما اور من جو ہے، ما جو ہے غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من جو ہے عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر آدم علیہ السلام بذات مراد ہوتے تو لمن ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ یہاں پہ جو صفت ہے، وصف ہے آدم علیہ السلام کا، اس اعتبار کو مد نظر رکھا گیا ہے، اس لیے ما فرمایا لما خلقت بیدی. اس صفت کو خصوصی طور پہ جس کے ساتھ کوئی اور اس صفت میں شریک نہیں ہے، اور یہ صفت آدم علیہ السلام کی جو ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے. آئیے سمجھ کیا بات کی. اچھا، اور لازمی سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا ہے کہ وہ سجدہ کرے آدم علیہ السلام کو. تمام فرشتے تھے، ابلیس بھی شامل تھا ان میں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ہے. تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا کہ اسے تو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھا کہ آگ مٹی سے بہتر، اس لیے آگ والی مخلوق کو، مٹی مخلوق کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. الغرض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما منعک، تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے.
کسی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو. اچھا، قاعدہ یہ ہے کہ جو عاقل اس کے لیے من استعمال ہوتا ہے. لمن خلقت بیدی یہ ہونا چاہیے تھا. آیت میں کیا ہے؟ لما خلقت بیدی. یہ فرق کیوں ہے؟ جہاں پر لمن ہونا چاہیے تھا ماں کیوں ہے؟ کیا ماں بھی ہو سکتا ہے؟ ماں ہو سکتا ہے. اور یہاں پر جو اصل مقصد ہے بیان کرنے کا، دو چیزیں ہیں. ایک تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے نا. تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پیداوار، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ایک ہی خالق ہے اللہ تعالیٰ، کوئی اور خالق نہیں ہے. لیکن اچھا، انسان کو، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، آدم علیہ السلام بھی مخلوق ہیں. کیا یہاں پر جن سے انسان مراد ہے اسے سجدہ کرنا چاہیے، یا خصوصی طور آدم علیہ السلام؟ خصوصی طور آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کون سی خاص خصوصیت ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور باقی انسانوں کو نہیں عطا کی؟ دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ خاص وصف ہے آدم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر خاص صفت مراد ہے، ذات عین مراد نہیں ہے کہ اس مخلوق کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا ہے. صفہ عاقل غیر عاقل ہے، صرف وصف ہے صرف. تو کیا ہونا چاہیے؟ ما خلقت بیدی. اب یہ زیادہ زور کس چیز پہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس مخلوق کو پیدا کیا اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اصل مراد کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو صفت ہے باعتبار وصفہ الذی لم یشرکہ احد فیہ، کوئی اور شریک نہیں مخلوقات میں سے اس خاص وصف میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اچھا، یہ فرق پتہ چل گیا؟ الحمدللہ. اچھا، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی تو یہ کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اسی سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. دیکھیں نا، اب اعتراض دیکھیں کیا ہے. اچھا، مٹی سے پیدا تو کیا ہے لیکن دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا نا، کتنا بڑا شرف ہے. بات مٹی کی آگ کی نہیں ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کتنا بڑا شرف ہے جس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب کس چیز سے پیدا کیا الگ بات ہے. اور یہ کس نے کہا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ یہ تمہاری اپنی سوچ ہے نا. لیکن اصل شرف کس چیز میں ہے؟ مادے میں نہیں جسے میں نے پیدا کیا ہے. اصل شرف یہ ہے کہ میں نے پیدا اسے کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں ہاتھ ہیں، پھر اپنے طرف اضافہ بھی ہے لیکن دو ہاتھ دیکھیں نا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اچھا، تو لما خلقت بیدی یہ اصل جملہ ہے. اچھا، پھر یدئی میں ہم جانتے یہ کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہے. عربی زبان میں آپ جانتے ہیں، عربی لغت میں گرامر کے اعتبار سے جب ہم سنگولر پلورل کی بات کرتے ہیں تو دو نہیں تین ہوتے ہیں، ایک ہے مفرد، ایک ہے تثنیہ، ایک ہے جمع. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم مفرد کو ڈول یا تثنیہ بناتے ہیں تو اس میں الف نون یا نون ہم ایڈ کر دیتے ہیں. ولد ولدان، رجل رجلان، ید یدان، یا اگر یہ مرفوع ہے یدان جو ہے، اور اگر منصوب یا مجرور ہو تو پھر یا لگتا ہے یدین ہو جاتا ہے، ولدین، رجلین یا یدین. یہاں پر کیا ہے؟ لما خلقت بیدی، نون کہاں ہے؟ یدین ہونا چاہیے نا، بی یدین. قاعدہ کیا ہے؟ اضافہ ہے، حذف النون. بارک اللہ فیک.
جب یہاں پہ ہے بیدیہ، یعنی متکلم جو جب اسے جمع مذکر سالم یا تثنیہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اضافہ کیا جاتا ہے، تو پھر نون کو حذف کرنا پڑتا ہے. اور نون کس چیز کی مقام ہے؟ تنوین کی. اصل یدن ہے، ولدن، یدن، رجلن، ایسا ہے نا. جب تثنیہ کرتے ہیں تو ہم تنوین کو ختم کر دیتے ہیں. اس تنوین کی جگہ کیا ہو جاتا ہے؟ الف نون یا نون ہو جاتا ہے. نون جو ہے یہ عوض عن التنوین ہے، یہ تنوین کے قائم مقام ہے. اچھا، قاعدہ کیا ہے؟ جب اضافہ کیا مفرد کا، تنوین باقی رہتا ہے یا تنوین حذف کر دیا جاتا ہے؟ وہی قاعدہ ہے. جہاں پر تنوین کو نکال دیا جاتا ہے وہیں پر نون کو نکال دیا جاتا ہے جب اضافہ کیا جائے. تو یدئی اصل یدین ہے، پھر نون کو حذف کر دیا گیا اضافہ کی وجہ سے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت الخلق کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں. کہاں سے ملتا ہے؟ خلقت کے لفظ سے، لما خلقت. اور اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں کا بھی ثبوت ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ حقیقی ہاتھ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور مزید اللہ تعالیٰ جب اپنے ہاتھ کی صفت کو بیان فرماتے ہیں، مزید اور وصف بیان فرمایا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ حقیقت صفت جو ہے اس کی حقیقت مراد ہے، تاکہ کوئی مخالف بھی یہ مخالفت نہ کرے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی ہاتھ نہیں ہے. ہاتھ سے مراد طاقت ہے، قدرت ہے، وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ اہل تعطیل نے بیان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہاتھ کی صفت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اور خاص الفاظ سے بھی یعنی اس صفت کو بیان کیا ہے. جیسے کہ سورۃ زمر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا قَدْرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ کی قدر جیسے قدر کرنے کا حق ہی نہیں کیا ان لوگوں نے. اور زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، قبضے میں ہے قیامت کے دن، الی آخر الآیہ. تو اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پکڑتا بھی، قبض بھی کرتا ہے. اور ارض جميعا قبضته، اور قبض حقیقی جب ہم مخلوقات میں دیکھیے انسان کو پکڑتا ہے تو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جب ذکر فرمایا زمین کا تو قبضے کا بھی فرمایا ہے، یعنی یہ وہ ہاتھ ہے جو حقیقی ہاتھ ہے. اور مزید وضاحت ہوتی ہے حدیث میں، متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے کے تعلق سے، جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. یأخذ الصدقہ فیجعلہ اللہ فی یدہ الیمنی، دائیں ہاتھ میں، ثم یربیہ کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ حتی تصیر مثل احد. دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس صدقے کو لے لیتا ہے، پھر اسے اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے. جیسے کہ مثال کیا دی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی بکری کے بچے کو یا کسی اونٹ کے بچے کو، جانور کے بچے کو تھوڑا چھوٹا جو ہوتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ صدقہ جو ہے احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. صدقہ تھوڑا سا دیا ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. یعنی لفظ دیکھیں، فیجعلہ اللہ فی یدہ الیمنی، اپنے دائیں ہاتھ میں. اب ہاتھ بھی ہے، داہنا بھی ہے. اور ایک اور حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں، کلتا یدیہ یمین. اور مزید اس صفت کو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت کو مزید بیان کرتے ہوئے
اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو بھی اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور جنت عدن کو بھی اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور یہ روایت جو ہے دارمی میں فی الرد علی بشر المریسی میں موجود ہے. حاکم نے بھی اسے بیان کی ہے، بیہقی نے اسماء و صفات میں بیان کی ہے. اور حدیث علماء نے بعض علماء نے کہا کہ ابن عمر پہ موقوف ہے، لیکن جو صحیح قول ہے جو ہے یہ والحدیث الحکم الرفع، حکم رفع اس حدیث کا یعنی مرفوع ہے، کیونکہ ایسی باتیں جو ہیں جن کا تعلق علم غیب سے ہے صحابہ اپنی طرف سے کبھی کہتے نہیں، اس لیے اس کا حکم الرفع ہے. الغرض تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور یہ ہاتھ حقیقی ہے. اور قاعدہ یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی صفت کو بار بار بیان کیا جاتا ہے اور اس صفت کی مزید صفات بیان کی جاتی ہیں تو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے کہ یہ صفت جو ہے حقیقت اس کی بیان مراد ہے کہ حقیقت ہے، تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا یا مخالفت کرنے والا یا انکار کرنے والا جرت نہ کرے انکار کرنے کی. ورنہ یہ کافی تھا، لما خلقت بیدی، یہی کافی ہے. اگر آپ باقی دلائل سارے بھول جائیں، سورۃ صاد کے 75 ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایک آیت ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کو صفت بیان کرنے کی. آگے بتاؤں گا انشاءاللہ میں اس کی وجہ. لیکن اس کے باوجود بھی اور بھی آیات میں ہیں اور بھی احادیث میں ہیں، متفق علیہ احادیث، صحیح احادیث میں کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ مزید اس جو صفت ہے مزید تقویت ہو، اور اس کی حقیقت، اصل مراد یہ ہے کہ حقیقت بیان کرنا مراد ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں عثیمین رحمہ اللہ، ان اللہ خلق آدم علی صورته، حدیث بیان کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے. اور یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں. ایک یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس صورت پہ پیدا کی جو اللہ تعالیٰ نے خود متعین کی ہے، اور اب طرف نسبت جو ہے نسبت تشریف ہے، یہ اضافہ جو ہے تشریف و تکریم ہے، جیسے کہ ناقۃ اللہ و بیت اللہ. اور دوسرا قول یہ ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی جو صورت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، اس صورت کے مطابق پیدا کیا، اسے تماثل لازمی نہیں آتا. تو اس میں بھی یعنی یہ معنی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صورت ہے، صورت الرحمن، ایک جیسے حدیث میں آیا ہے، صورت ہی تو وہ صورت انہوں نے پیدا کی ہے. اب وہ صورت جو آدم علیہ السلام کی اپنی، جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے ویسے پیدا کیا ہے. دوسری حدیث صورت الرحمن واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت کے مطابق جو ہے. تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تماثل مراد نہیں ہوتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صورت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، جن میں چہرہ بھی ہے، دو آنکھیں بھی ہیں، دو ہاتھ بھی ہیں، اور جو بھی صفات ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، جو ذات صفات ہیں، خبری صفات جسے کہتے ہیں، جو بھی ثابت ہیں، اس سے تماثل یا تشابہ جو ہے وہ لازم نہیں آتا. یہ معنی بھی ہے. یعنی جب اللہ نے بیان فرمایا کہ میرے دو ہاتھ ہیں تو مخلوق کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس سے تماثل لازمی نہیں آتا. دوسری آیت جو شیخ الاسلام ابن رحمہ بیان کی ہے اس پیارا صفت کو ثابت کرنے کے لیے، سورۃ المائدہ نمبر 64 میں 64 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء إلى آخر الآية. وقالت اليهود، یہود نے کہا، ید اللہ مغلولۃ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے بند ہیں. غلت ایدیہم، یہ بد دعا ہے ان کے لیے. الجزاء من جنس العمل، جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی
ان کو سزا ملی کہ ان کے ہاتھ بند ہو اور جکڑ جائیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کو لعنت بھیجی گئی ان کے اس قول کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا ہے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ نفقہ کرے. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کی مختصر تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہود موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے کہا گیا ہے ان ہدنا الیک سے لیا گیا، سورۃ الاعراف نمبر 156 156 سے لیا گیا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہود کے لفظ ان ہدنا الیک اللہ تعالیٰ ہم طرف واپس پلٹتے ہیں، اگر یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے تو مطلب یہ لفظ عربی ہے، کیونکہ عربی ہدنا سے یہ لفظ لیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لفظ یہوذا سے لیا گیا ہے جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہو اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر مطلب یہ لفظ عربی نہیں تھا، اس عرب کو لفظ بنایا گیا ہے، اس لفظ کو عربی بنایا گیا ہے ذال کو دال میں تبدیل کر کے. تو یہوذا سے یہودا اور اس سے یہود. پھر یہ صفحاتی سے کوئی بھی ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لفظ کی اصل کیا ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہود جو ہے بنی اسرائیل میں سے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں. اور یہ یہودی جو ہیں یہ سب سے سخت قسم کے لوگ ہیں گھمنڈ میں اور دین سے دوری میں. اور ان پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کیا تھا، جس کی وجہ سے یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کی جو نفس ان پر یہ ایک مہر سی لگ گئی، ٹھپا سا لگ گیا یا عادت سی بن گئی کہ جیسے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا آہستہ آہستہ ان لوگوں نے وہی چیز اڈاپٹ کر لی ہے. بہرحال تو سب کو حقار کی نظر سے دیکھتے ہیں یہودی جو ہیں، وہ عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ اپنے رب کو بھی نہیں چھوڑا. اب اس آیت میں دیکھیں بڑی جسارت کر کے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے مغلولۃ یعنی غل سے جکڑے ہوئے بند ہے. اور غیل کہتے ہیں جکڑنے کو، خصوص طور پر جب نفقے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے محبوسۃ عن الانفاق، کہ نفقہ جو نہیں دیتی ہے بہت کم یا بالکل نہیں دیتے، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں کہ اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، مغلولۃ یدہ، اس طریقے سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء نمبر 29 میں فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے قریب مت جکڑو، یعنی اللہ کے راستے میں دیتے رہو اور نفقے سے مت رکو. اور یہ بھی کہا یہودیوں نے نعوذ باللہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، جو سورۃ آل عمران نمبر 181 انہوں نے بیان فرمایا ہے. اور یہ کیوں لوگوں نے کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے؟ کیونکہ لوگ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کشادہ ہوتا تو کوئی فقیر نہ ہوتا، سب مالدار و غنی ہوتے. اور فقیر کیوں کہا نعوذ باللہ؟ کہتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون قرضہ دینا چاہتا ہے، قرض حسن جو ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کے دے. تو کہتے اللہ تو نعوذ باللہ قرضے کی ضرورت ہے، تو اس لیے فقیر ہے نعوذ باللہ. قاتلہم اللہ، شیخ صاحب نے سچ فرمایا ہے. یہ بھی کہا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے، اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے نعوذ باللہ. کہ جب زمین آسمان کو پیدا کیا ہے اور جمعہ کے دن تکمیل ہوئے تو نعوذ باللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا ہے، تھک گئے تھے نعوذ باللہ. اس لیے لوگوں نے اپنے آرام کا دن بھی ہفتہ کے دن رکھا، چھٹی کا دن. الغرض تو یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ یہود جو ہیں وہ گھمنڈی قسم کے لوگ ہیں،
اور بہت ہی غلو کرنے والے لوگ ہیں، جن لوگوں نے نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی جو سب سے ان کی پیاری کتاب اور عظیم کتاب تھی تورات، نہ اس کو چھوڑا، اس میں بھی تحریف کر ڈالی۔ اور اس آیت میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، اور اس میں ید ایک ہاتھ کا ذکر ہے جو مفرد ہے، اور ایک اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ ایک ہاتھ دو ہاتھوں سے کم دیتا ہے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یعنی دین اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، اس میں کمی بیان کرنا ان کا مقصد تھا، تو انہیں ایک ہاتھ کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اس وصف سے، اس عیب سے انہوں نے بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جو سزا دی ہے غلت ایدیہم، ذرا غور کریں کہ نا نفقے سے یہ لوگ رک جائیں اور منع ہو جائیں۔ اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہ سب سے زیادہ مال جمع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کو مزید بڑھانے کے چکر میں رہنا ایک ہی قوم نظر آئے گی آپ کو، یہودی ہیں۔ اگر کہیں پر کچھ دیتے بھی ہیں تو اس لیے دیتے تاکہ واپس اس سے زیادہ ملے۔ عجب بات ہے، دیکھیں آپ دنیا میں جتنی بڑے حرام کے بزنس ہے، باقی چھوڑیں آپ، یعنی جو شراب کا بزنس ہے، آپ کو جس میں ٹاپ نظر آئیں گے یہودی نظر آئیں گے۔ جوئے کے جو بزنس چل رہا ہے ان کا، نائٹ کلبز چل رہے ہیں، جو بھی گندگی ہو رہی ہے دنیا میں، ان کے جو مالک آپ کو یہ یہودی نظر آئیں گے۔ اچھا، بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیریٹی والے ادارے بھی ہیں جو یہودی چلاتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم، یہ حق ہے۔ جس کا ہاتھ جکڑا ہوا ہو کبھی کسی خیراتی ادارے میں کچھ دے گا؟ اچھا، اگر دے گا کب دے گا؟ جب ریٹرن اس سے بڑا ملے گا اسے۔ اور یہی حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں، یہ سب ہمیں آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیے کتنے بڑے کام کر رہے ہیں اوپر حقوق انسان کے لیے، اور پتہ نہیں یہ جو اپنا افریقہ کے جنگلوں میں جا کے مدد کرنا ہے، وہاں پہ کیمپنگ کرنی ہے، وہاں پہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی یہودی کرتا ہے تو یقیناً یاد لیں کہ وہ اپنے مفاد ہی کے لیے کرتا ہے۔ اور یہ پھر بعد میں بھی کئی یہ انکشاف و حقیقت ہیں کہ وہاں پر جو مائنز ہوتی ہیں ڈائمنڈز وغیرہ کی، اس پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس سے لینے کے لیے، پر یہ تو پھر بہت بڑی باتیں، غرض اس پہ بات کرنے کو فائدہ بھی نہیں۔ لیکن جو اصل بات ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہ طبع جو ہے، یہ صفت جو ہے، یہ تین چیز ہمیشہ یاد رکھیں جہاں پر یہودی ہوں۔ ایک یہ جو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا غلت ایدیہم، اور دوسری انہوں نے کیا لکھ دی ان کے اوپر؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت لکھ دی گئی ہے اور محتاجی بھی لکھ دی گئی ہے۔ وہ مال کے محتاج ہیں، وہ دنیا کے ہمیشہ محتاج رہیں گے، اگرچہ سب سے بڑے مالدار بھی ہیں پھر بھی محتاج ہیں۔ حوث ختم نہیں ہوتی، ملٹی بلینئر ہیں، ملینئر بھی نہیں ہے، تب بھی کم ہے۔ نعوذ باللہ، بہت بڑی بیماری، خطرناک بیماری ہے یہ جو حوث کی بیماری ہے نا۔ یعنی دیکھیں کوئی بندہ پیاس نہ بجھے، اس کی کیا حالت ہوگی اس کی؟ جتنا پیے پھر بھی اس سے کم، جتنا بھی کھاتے ہیں پھر بھی کم ہوتا ہے۔ اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ زمین پر گر جاتے ہیں، ذلیل سے ذلیل بھی ہو جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن مقصد پورا ہونا چاہیے۔ الغرض نعوذ باللہ، سب سے زیادہ بخیل دنیا میں یہودی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی لوگوں نے بہت بڑی جسارت کر کے اس عیب سے وصف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، ید اللہ مغلولۃ، فوراً کیا جواب ملا؟ غلت ایدیہم، لعنت بعد میں ہے، ولعنوا بما قالوا بعد میں ہے۔
تو اب یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ شحیح اور بخیل اسپیشلی مال کے اعتبار سے، پھر باقی چیزیں بھی ہر خیر سے آپ توقع نہیں کر سکتے کبھی. سبحان اللہ. ضربت علم الذلت والمسکنہ، محتاجی، ذلت ہے، محتاجی ہے، اور بھی بہت ہے، لیکن یہ خصوصی طور پر آپ دیکھیں تو یہ ہر زمانے میں آپ کو نظر آئے گی. اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں تو کبھی یہ نہ کہو کہ ہم کیسے جمع کر سکتے ہیں اس دونوں قول کے. اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم ایک طرف، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بہت سارے پیسہ بھی دینے والے ہیں خیراتی اداروں میں وغیرہ، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے اگر دیتے ہیں تو اس سے زیادہ لینے کے لیے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، اور باقی جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ آنکھوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے. اچھا، وَلْعُنُوا بِمَا قَالُوا، یہ دیکھیں چوتھی صفت ملعون ہے، یہ لعنت بھیجی گئی ہے. تو یہاں پر خصوصی طور پہ بما قالوا، جو کیا ہے اس کے لیے بھی تو ہے ہمیشہ، لیکن یہاں پر کیونکہ بہت بڑی بات کری ہے ان لوگوں نے تو لعنوا بما قالوا. اچھا، لعن کیا مطلب ہے لعنت کا؟ اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا ہے، وہ سب سے بڑی بد دعا ہے، نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے ان کے قول کی وجہ سے جو لوگوں نے کہا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو اس سے کبھی کوئی کسی خیر کی توقع کر سکتے ہیں آپ؟ کسی صورت میں سوال نہیں پیدا ہوتا. نہ اسے خیر کرنے کی توفیق ہوتی ہے جب تک وہ اس لعنت میں ڈوبا ہے، نعوذ باللہ، اس کو خیر کی توفیق نہیں ہوگی. نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا راستہ ہے؟ توبہ کا راستہ ہے. بارک اللہ فیک. اور توبہ کا دروازہ تا قیامت کھلا ہوا ہے. تو اس آیت میں دو سزائیں دی گئی ہیں، ایک تو غلت ایدیہم اور دوسرا ہے لعنت کا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، یہ شاہد ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دونوں ہاتھوں کو صفت کا بیان کر رہے ہیں. پہلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. کیا دلیل ہے جو میں نے کہی؟ اس کو یاد رکھنا ہے. سب سے اہم دلیل پورے قرآن مجید میں کون سی ہے؟ سورۃ صاد آیت نمبر 75 یاد کر لیں. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ٹھیک ہے. دوسری آیت میں بل یداہ مبسوطتان، یہ آیت جو ہے میں کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. یہودیوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کا ذکر ہے؟ ایک ہاتھ کا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کی اس قول کو باطل قرار دیا ہے تو جواب میں کیا فرمایا ہے؟ بل یدہ یا بل یداہ؟ بل یداہ مبسوطتان، کیونکہ ایک ہاتھ سے زیادہ دو ہاتھ دینے والا ہوتا ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. اچھا، مبسوطتان دو چیز، ایک تو یداہ دو ہاتھ، پھر مبسوطتان جب انہوں نے غل کا ذکر کیا ہے جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ کشادہ ہے. تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے. ایک ہاتھ والی بات بھی دو ہاتھ، کیونکہ ایک ہاتھ میں کم دیتا ہے نا. ان لوگوں نے ایسا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے، اس لیے ایک ہاتھ کا ذکر کیا اور غل کا ذکر کیا ہے. ٹھیک. جواب میں دو ہاتھ ہیں اور کھلے اور کشادہ ہاتھ ہیں. واسع العطاء سبحانہ وتعالی. اور متفق علیہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے بھرا ہوا ہے، یعنی کثیر العطاء ہے، دن اور رات میں اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ جب سے
آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو کچھ اللہ دیا اس کے دائنے ہاتھ میں سے کچھ کمی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. کوئی بھی احصاء نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا ہے. اور حدیث قدسی میں بھی آیا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. سے مسلم کی معروف حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے. اس میں سے یہ جو حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، یا عبادی، اے میرے بندے، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارا پہلا اور آخری جو ہے یعنی تمام مخلوقات میں سے، وانسکم وجنکم، تمہارے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، قوم فی صعید واحد، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو جائے، ایک ہی میدان میں، فسألونی، اور سب ان سے سوال کریں، ان سے مانگے، فأعطیت کل انسان مسئلتہ، اور سب کو وہی دے دوں جو ان لوگوں نے مجھ سے مانگا ہے. غور کریں، سب سے پہلے اور سب سے آخری تا قیامت تمام انس اور تمام جن ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور سب اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو سب ساری ڈیمانڈ پوری کر دے اور دے دے. اللہ کے خزانوں میں سے کیا کمی ہوگی؟ سنیں ذرا. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر. جو کچھ میرے پاس اس میں سے اتنی کمی ہوتی ہے، اتنا کمی ہوگی جتنا کہ اگر سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لیا جائے. کتنی قطرے سوئی میں ہوتے ہیں اور کیا کمی ہوتی ہے. سمندر میں سوئی کو آپ ڈبو کے نکالیں، سمندر میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ نہ ہونے. یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی کمی ہوئی نہیں ہے. کتنا دیا ہے، کس کو دیا ہے؟ تمام انس، موجودہ دور میں نہیں، کل یا پرسوں والے نہیں، اس سے پہلے والے نہیں، تمہارے سب سے پہلے اور سب سے آخری تمام انسان تا قیامت، اور تمام جنات بھی تا قیامت. کیا تعداد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ابھی کتنی تعداد انسانوں کی؟ 6 ارب ہے. 6 ارب ہے اس زمانے میں صرف. جو گزر چکے کتنے ارب ہوں گے اللہ اعلم، آنے والے کتنے اللہ اعلم. اچھا، ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایک ہوگی سب کی؟ مختلف ہوگی؟ مختلف ہوگی. اچھا، سب کی پوری بھی ہو گئی، جو کچھ مانگا سب دے دیا. اللہ کے خزانوں میں سے اللہ کے کتنی کمی ہوئی؟ کوئی کمی نہیں ہوئی. اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ مغلولہ. سبحان اللہ. وہ یہ صیغہ جو ہے، سوئی کا ذکر جو ہے، صیغہ مبالغہ ہے فی عدم النقص، کہ کوئی نقص ہوتا ہی نہیں ہے. عربی زبان میں وہ کہا جاتا ہے کہ سوئی ڈال کے دیکھو کہ کتنی کمی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں کمی ہوتی ہے، ایک تو ناممکن، کمی ہوتی نہیں ہے. اگر کمی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ملک میں سے کوئی چیز نکل کسی اور ملک میں چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ کا جو ملک ہے اس میں کوئی کبھی ہونے والی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور رفقہ سے مراد یہاں پر صرف مال دولت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہیں. اچھا، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انگنت ہے. بارش کا برسنا جو ہے اللہ کے حکم سے، یہ بھی انعام اور احسان ہے اور نفقہ ہے. جو پودے ہیں، جو درخت ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں. اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو دیا اور بعض کو نہیں دیا ہے. میں نے بھی کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے. کیوں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہوتا تو پھر مخلوق بھی سارے غنی ہوتے. تو اللہ فقیر ہے، اس کے پاس ہے نہیں، اس لیے کسی کو دے کسی کو نہیں دیا ہے. نعوذ باللہ. اور اس کا کیا جواب ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ نے زید کو دیا اور عمر کو محروم کیا، نہیں دیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، خزانہ میں کمی ہے، کسی کو دے پائے کسی کو نہ دے پائے. مخلوق میں سے تو ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس پیسہ ہے کم پڑ گیا، کسی کو دیا کسی کو نہ دے سکا کم پڑ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی تو ہے نہیں، یہ تو ہم نے جان لیا ہے. تو پھر یہ کیا بات ہے کہ کسی کو دے کسی کو محروم کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہے اور اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے. جسے دیتا ہے اس نے شکر کرنا ہے، اس کے شکر کی آزمائش ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ محروم کرتا ہے اس نے صبر کرنا، اسے صبر کی آزمائش ہے. سبحان اللہ. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی دونوں ہاتھ کی صفت کا بیان ہے. اور جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں یا ان کے علاوہ کوئی بھی ہو، ان کے لیے یہ دونوں آیات دلیل کے لیے کافی ہیں. اگلے درس میں ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہم اس صفت کے تعلق سے کریں گے انشاءاللہ، کہ قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جب ذکر ہوا ہے تو 3 قسم کا ہوا ہے. ید مفرد، یدان 2 ہاتھ تثنیہ کے ساتھ، اور جمع کے صیغے میں بھی ایدی کا لفظ بھی ہے. تو آپ لوگ صرف بیچ والا لیتے اپنی مرضی سے اور کہ 2 ہاتھ ہیں اور باقی آپ مانتے نہیں ہیں. اگر ہونے چاہیے تو ایدینہ بھی تو ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورۃ یاسین نمبر 71 میں، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما. ایدینہ کا لفظ ہے، وہ ایدینہ کیا ہے؟ یہاں پہ جمع ہے. تو جمع کا صیغہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے 2 سے زیادہ ہاتھ کیوں نہیں مانتے آپ لوگ؟ صرف 2 کیوں کہتے ہو؟ اس کے جواب انشاءاللہ اگلے درس میں دیں گے مزید تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اور جو ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.